وزوجات لخير المرسلين سلاما أمهات المؤمنين وزوجات لخير المرسلين سلاما أمهات المؤمنين. خديجة وهي أول من أجابت لدعوة دينه وله أعانت. خديجة وهي أول من أجابت لدعوة دينه وله أعانت. وثانيهن سودة بنت زامعة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم لك الحمد كله لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت. اللهم أبسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك الأمن يوم الخوف. اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك إله الحق آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری محترم مسلمان بہنوں، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، ہم سب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، اور ہم سب پر یہ عائد ہوتا ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات جن کو امہات المؤمنین کہا گیا ہے، ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور پھر ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنی ان روحانی ماؤں کی قدر و منزلت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. آج میں آپ کی اور اپنی دوسری روحانی ماں کا تذکرہ کروں گی. تو آئیے، آج کون بتائے گا ہماری دوسری روحانی ماں کون تھیں اور کون ہیں؟ ہماری دوسری روحانی ماں حضرت سودا رضی اللہ عنہا قریش کے ایک قبیلے عامر بن لوئی سے تعلق رکھتی ہیں. حضرت سودا رضی اللہ عنہا ہماری دوسری روحانی ماں ہیں، اور یہ قریش کے ایک قبیلے عامر بن لوئی سے تعلق رکھتی ہیں. سلسلہ نسب یہ ہے: سودا بنت زمعہ بن قیس بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن مالک بن عسل بن عامر بن لوئی. حضرت سودا کی والدہ کا نام شموس تھا، جو مدینہ منورہ کے خاندان نجار کی خاتون تھیں. حضرت سودا کا پہلا نکاح ان کے والد کے چچا کے بیٹے سکران بن عمرو سے ہوا تھا. حضرت سودا رضی اللہ عنہا کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو اسلام کی دعوت کانوں میں پڑتے ہی اسلام لے آئی تھی. ان کے شوہر
حضرت سکران بن عمرو نے بھی ان کے ساتھ ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ کفار کے مظالم سے تنگ آ کر مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو حضرت سودا اور حضرت سکران ان کے شوہر مکہ ہی میں رہے، لیکن جب کفار و مشرکین کے ظلم و ستم حد سے بڑھ گئے اور مسلمانوں کی بڑی تعداد ہجرت کے ارادے سے حبش روانہ ہوئی تو حضرت سودا اور ان کے شوہر بھی ان میں شریک ہوئے اور حبش کی طرف ہجرت کر لی۔ یہ دونوں میاں بیوی کئی سال حبشہ میں مقیم رہے، پھر واپس مکہ آ گئے۔ مکہ واپس آنے کے کچھ دنوں کے بعد حضرت سکران رضی اللہ عنہ جو تھے وہ فوت ہو گئے۔ ازواج مطہرات میں حضرت سودا پہلی خاتون ہیں جو حضرت خدیجہ کے بعد حرم نبوی میں داخل ہوئیں، یعنی حضرت خدیجہ کے بعد نبی علیہ السلام کی بیوی صاحبہ بنی۔ ان کے نکاح کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد نبی علیہ السلام بہت غمگین اور پریشان رہتے تھے۔ حضرت عثمان بن مظعون کی بیوی حضرت خولہ بنت حکیم نے نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک پر آثار ملال دیکھے، پریشان دیکھا، حزین دیکھا آپ کو، تو کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت غمگین رہتے ہیں، آپ کو ایک مؤنس، ایک ہمدرد کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، گھر کی نگرانی اور بچوں کی دیکھ بھال خدیجہ ہی کیا کرتی تھیں، اب میں اس سلسلے میں بہت پریشان ہوں۔ آپ کا اشارہ پا کر وہ حضرت سودا کے والد زمعہ کے پاس گئیں جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ زمانہ جاہلیت کی رسم کے مطابق نعم صباحا کہہ کر سلام کیا اور نبی علیہ السلام کی طرف سے نکاح کا پیغام دیا۔ زمعہ نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بہت اچھے ہیں۔ حضرت سودا کے باپ نے جواب دیا کہ نبی علیہ السلام محمد بہت اچھے ہیں، لیکن سودا سے بھی معلوم کر لو کہ وہ راضی ہیں یا نہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا تو وہ بھی راضی تھیں۔ بہرحال تمام مراحل طے ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور حضرت سودا کے والد نے نکاح پڑھا دیا اور 400 درہم مہر مقرر ہوا۔ حضرت سودا کے بھائی عبداللہ بن زمعہ اس زمانے میں اسلام نہیں لائے تھے۔ انہیں معلوم ہوا تو اس نکاح پر سخت انہوں نے اظہار افسوس کیا۔ اسلام نہیں لائے تھے نا، کافر تھے۔ تو جب ان کو معلوم ہوا کہ ان کی بہن کا نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا ہے تو انہوں نے بہت سخت افسوس کیا اور بہت ہی ناراض ہوئے، پھر اپنے سر پر خاک ڈالتے ہوئے چلے گئے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ اسلام لے آئے، اور جب اسلام لے آئے تو جب بہن کا نکاح ہوا تھا اور انہوں نے اپنے سر پر خاک ڈالی تھی تو اس اسلام لانے کے بعد وہ اپنی اس حرکت پر ہمیشہ نادم ہوتے تھے اور افسوس کرتے تھے۔ حضرت سودا کا نکاح نبوت کے 10ویں سال ہوا، یعنی سن 10 نبوت میں۔ طبقات ابن سعد میں مرقوم ہے کہ سودا کے شوہر حضرت سکران رضی اللہ عنہ ابھی زندہ تھے کہ حضرت سودا نے خواب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے پاؤں سودا کی گردن پر رکھ دیے۔ یہ سودا جو ہے خواب میں دیکھ رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے پاؤں سودا کی گردن پر رکھ دیے۔ سودا نے یہ خواب جب اٹھی تو اپنے شوہر سے بیان کیا۔ انہوں نے کہا سودا بخدا، اگر تم نے واقعی یہ خواب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ میں مر جاؤں گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے نکاح کریں گے۔ کچھ دنوں بعد سودا نے پھر خواب دیکھا کہ وہ تکیے کے سہارے لیٹی ہیں اور آسمان سے چاند پھٹ کر ان پر آ گرا ہے۔ یہ خواب بھی انہوں نے سکران سے بیان کیا اپنے شوہر سے، تو ان کے شوہر نے اس کا جواب بھی یہی دیا کہ میں بہت جلد مر جاؤں گا اور تم نبی علیہ السلام کے نکاح میں چلی جاؤ گی، وہ آپ سے نکاح کر لیں گے۔
چنانچہ سکران اسی دن بیمار ہوئے اور چند روز بعد وفات پا گئے، فوت ہو گئے۔ اس کے بعد سودا کا نکاح نبی علیہ السلام سے ہوا اور یہ خواب جو تھا پورا ہو گیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ نبوت کے 13ویں سال جب آپ نے مدینہ منورہ میں ہجرت کی تو حضرت زید ابن حارثہ کو مکے بھیجا کہ حضرت سودا وغیرہ کو مکہ سے لے آئیں۔ چنانچہ وہ اور حضرت فاطمہ الزہرا یعنی حضرت سودا اور فاطمہ الزہرا حضرت زید کے ساتھ مدینہ تشریف لے آئیں۔ سن 10 ہجری میں جب نبی علیہ السلام نے حج کیا تو حضرت سودا بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ چونکہ حضرت سودا بہت لمبی، بلند و بالا اور بھاری بھرکم تھیں، اس وجہ سے تیزی کے ساتھ چل پھر نہیں سکتی تھیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے اجازت دی کہ اور لوگوں کے مزدلفہ روان ہونے کے قبل ان کو چلے جانا چاہیے، لوگوں کے روانہ ہونے سے پہلے ان کو چلے جانا چاہیے، کیونکہ ان کو بھیڑ بھاڑ میں چلنے سے تکلیف ہوگی۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا ایک دفعہ ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھیں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب بیویوں میں سے سب سے پہلے کون مرے گا؟ آپ نے فرمایا کہ جس کا ہاتھ سب سے بڑا ہوگا، جس کا ہاتھ سب سے بڑا ہے۔ لوگوں نے بیویوں نے بیٹھ کر ظاہری معنی سمجھے اور اپنے اپنے ہاتھ ناپنے شروع کر دیے تو سب سے بڑا ہاتھ حضرت سودا کا تھا۔ وہ لمبی چوڑی تھیں، بھاری بھرکم تھیں۔ جب اپنے سب نے ہاتھ ناپنے شروع کیے تو حضرت سودا کا ہاتھ بڑا نکلا۔ لیکن جب سب سے پہلے حضرت زینب کا انتقال ہوا تو معلوم ہوا کہ ہاتھ کی بڑائی سے آپ کا مقصد سخاوت اور فیاضی تھی، یعنی اللہ کے نام پر بہت زیادہ خرچ کرنا اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا اور اللہ کے نام پر زیادہ دینا۔ آپ کا مقصد یہ تھا، ہاتھ بڑا کہنے کا مقصد آپ کا یہ تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا نہایت فیاض اور سخی تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی خدمت میں ایک تھیلی بھیجی۔ تھیلی لانے والے سے انہوں نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ تو اس بندے نے کہا درہم ہے۔ فرمایا کھجوروں کی طرح تھیلی میں درہم بھیجے جاتے ہیں کہ کھجوریں جو ہیں وہ تھیلی میں بند کر کے دی جاتی ہیں، تو کھجوروں کی طرح تھیلی میں درہم بھیجے جاتے ہیں؟ یہ کہہ کر تھیلی کا منہ کھولا اور اسی وقت تمام درہم جتنے بھی تھے غریبوں میں تقسیم کر دیے۔ وہ خود اپنے ہاتھ سے کام کرتی تھیں اور جو آمدنی ہوتی تھی یتیموں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیتی تھیں، بیواؤں میں تقسیم کر دیتی تھیں، اور مزاج میں ان کے بڑی تیزی تھی، مزاج کی بہت سخت تھیں، بعض دفعہ جلدی غصے میں آ جاتی تھیں۔ حضرت عائشہ ان کی بہت معترف تھیں، لیکن کہتی ہیں کہ وہ بہت جلد غصے سے بھڑک اٹھتی تھیں۔ ایک مرتبہ قضائے حاجت کے لیے جنگل کی طرف جا رہی تھیں۔ اس وقت لیٹرین وغیرہ گھروں میں نہیں تھے، قضائے حاجت کے لیے جنگل میں جانا پڑتا تھا، تو وہ جا رہی تھی، راستے میں حضرت عمر مل گئے۔ چونکہ حضرت سودا کا قد جو تھا لمبا تھا اور جو ان کو ایک دفعہ دیکھ لیتا تھا، عائشہ کہتی ہیں جو ان کو ایک دفعہ دیکھ لیتا تھا وہ پھر ان کو بھولتا نہیں تھا اور دور سے لمبے قد کی وجہ سے ان کو فوراً پہچان لیتا تھا۔ راستے میں حضرت عمر مل گئے۔ حضرت سودا کا قد لمبا تھا، حضرت عمر نے ان کو پہچان لیا۔ ان کو ازواج مطہرات کا باہر نکلنا سخت ناگوار گزرتا تھا۔ کس کو؟ حضرت عمر کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا باہر نکلنا بہت ناگوار گزرتا تھا، اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں پردے کے لیے عرض بھی کر چکے تھے، کہہ بھی چکے تھے۔ بولے سودا ہم نے تو آپ کو پہچان لیا ہے، ہم نے آپ کو پہچان لیا۔ سودا کو حضرت عمر کی اس بات پر بہت غصہ آیا اور واپس آ کر انہوں نے نبی علیہ السلام سے حضرت عمر کی شکایت کی۔ اسی واقعے کے بعد آیت حجاب نازل ہوئی۔
تاہم طبیعت میں ظرافت بھی تھی، کبھی کبھی اس انداز سے چلتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھ کر بے ساختہ ہنس پڑتے تھے۔ ایک مرتبہ میرے اور آپ کے پیارے نبی کے پیچھے حضرت سودا نماز پڑھ رہی تھی تو کہنے لگی نماز پڑھنے کے بعد کہنے لگی کہ کل رات کو میں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے اس قدر طویل رکوع کیا، اتنا لمبا رکوع کیا کہ مجھ کو تو نکسیر پھوٹنے کا شبہ ہو گیا اور میں دیر تک اپنی ناک کو پکڑے رکھا۔ یہ جملہ سن کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام بڑے محفوظ ہوئے اور دیر تک مسکراتے رہے۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں تمام ازواج مطہرات سے ممتاز تھیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ اس حج کے بعد گھر میں بیٹھی رہنا۔ آپ نے اپنی بیویوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ اس حج کے بعد گھر میں بیٹھے رہنا۔ چنانچہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے آپ کے اس ارشاد پر سختی سے عمل کیا اور حجۃ الوداع کے بعد نہ کبھی حج کیا نہ عمرہ کیا، یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد آپ نے نہ کبھی حج کیا اور نہ عمرہ کیا۔ فرماتی تھی میں حج بھی کر چکی ہوں اور عمرہ بھی کر چکی ہوں، عمرے بھی کر چکی ہوں، حج بھی کر چکی ہوں، اب اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق گھر ہی میں بیٹھی رہوں گی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں ہم کہ وہ کتنی اپنے شوہر کی فرما بردار تھیں، ان کے حکم کے آگے اپنا سر جھکا دیتی تھیں، اور آپ تو فوت ہو چکے تھے لیکن اس کے بعد بھی آپ کے اس حکم کی انہوں نے تعمیل کی، اور نہ انہوں نے حج کیا اور نہ وہ عمرے پہ گئیں، اور اپنے گھر میں ہی انہوں نے اپنی ساری زندگی گزار دی۔ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے صرف 5 احادیث مروی ہیں، ان میں سے ایک صحیح بخاری میں ہے اور چار جو ہیں وہ سنن 4 میں۔ صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت یحییٰ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہم نے ان سے روایت بیان کی۔ اصحابہ میں ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا دجال سے بہت ڈرتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے ہاں آ رہی تھیں کہ دونوں نے ان سے مذاق کیا اور مذاق کے طور پر کہا سودا تم نے کچھ سنا؟ مذاق کے طور پر کہا کہ تم نے کچھ سنا؟ تو وہ کہنے لگی نہیں۔ تو انہوں نے کہا دجال ظاہر ہو گیا ہے، دجال آ گیا ہے۔ حضرت سودا نے جب یہ سنا تو خوف زدہ ہو کر قریب ہی ان کے ایک خیمہ تھا اس میں گھس گئی۔ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ ہنستی ہوئی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئیں اور آپ کو اپنے اس مذاق کے بارے میں بتایا کہ ہم نے حضرت سودا سے اسی طرح مذاق کیا ہے اور وہ ایک خیمے میں گھس گئی ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فوراً تشریف لائے اور باہر آئے اور تشریف لائے اور خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی سودا ابھی دجال نہیں نکلا ہے، باہر آ جاؤ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز سن کر حضرت سودا باہر آئیں اور ان کے اوپر خوف طاری تھا اور بدن پر مکڑی کا جالا لگا ہوا تھا جسے باہر آ کر انہوں نے اپنے کپڑوں سے صاف کیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت سودا کی کوئی بھی اولاد نہیں ہوئی، البتہ پہلے شوہر حضرت سکران سے ایک لڑکا ہوا تھا جن کا نام عبد الرحمن تھا اور وہ علاقہ فارس کی جنگ جلولہ میں شہید ہو گئے تھے۔ حضرت سودا کا انتقال حضرت عمر کی خلافت کے آخری زمانے میں ہوا۔ حضرت عمر نے 23 ہجری میں شہادت پائی، اس لیے حضرت سودا کا سال وفات غالباً 22 ہجری ہوگا۔ واقدی نے لکھا ہے کہ 54 ہجری میں فوت ہوئیں، لیکن دیگر مؤرخین نے اس سے اختلاف کیا ہے اور لکھا ہے کہ انہوں نے 22 ہجری میں انتقال کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنی رحمت میں ڈھانکے اور ان کی قبر کو ٹھنڈا رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔